بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، سلسلہ ہے ترشاوا باغات سیریز کا، اور اس میں اس نشست میں نہایت اہم موضوع پیوند کاری کے بارے میں کچھ آگاہی دینا چاہتا ہوں۔ پیوند کاری سے پہلے ہمیشہ ہمیں روٹ سٹاک کی دیکھ بھال بہت ہی ہمارے لیے ضروری ہے، اور پیوند کرنے سے تقریباً 15 دن پہلے نا آپ روٹ سٹاک کو یوریا کھاد ڈال کر پانی لگا دیں تاکہ رس اچھی طرح چل پڑے، کیونکہ جب روٹ سٹاک پینسل کی موٹائی کے برابر ہو جائے تو پیوند کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو جب آپ زیادہ تر کھٹی کا استعمال کرتے ہیں، جٹی کھٹی ایز اے روٹ سٹاک، تو جب کھٹی کے پودوں میں رس یعنی سیپ چلنا شروع ہو جائے اور چھلکا بآسانی اتر جائے تو پیوند کاری وہ یاد رکھیں کہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور ترشاوا پودوں کی پیوند کاری کا بہترین وقت نوٹ فرما لیں، کیونکہ مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کی گرافٹنگ کب کی جاتی ہے پیوند کاری؟ تو میری جان، پیوند کاری کے 2 موسم ہیں، مارچ اپریل اور اسی طرح اگست ستمبر، یہ یاد رکھیں، اگست ستمبر اور مارچ اپریل اور اگست ستمبر دو ہیں اس کے موسم جس میں پیوند کاری کی جاتی ہے۔ اور یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کی پیوند کاری بڈنگ کے ذریعے یعنی چشمہ، یا پھر اس کو یا ٹی بڈنگ اس کے ذریعے آپ کرتے ہیں۔ تو زیادہ تر عام طور پر یہ 2 طریقے ہی سے ہی پیوند کیا جاتا ہے۔ اور چشمہ بڑھانے سے پہلے روٹ سٹاک کے پودوں کی آپ 30 سے 40 سینٹی میٹر اونچائی تک چھوٹی جو شاخیں ہیں وہ اتار دیں، اور چشمے کو شاخ سے تراشنے کے بعد اس سے وہ لکڑی علیحدہ کر لی جاتی ہے۔ اس طرح چشمہ چھال کے اندر وہ ٹی کٹ میں آسانی کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے۔ گریپ فروٹ، میٹھے اور لیمو وغیرہ کے چشمے کے ساتھ یہ کانٹا ہوتا ہے، ان اقسام میں چشمہ والی لکڑی سے کانٹے کو علیحدہ نہیں کرتے، یہ یاد رکھے، چشمے والی لکڑی سے کانٹے کو علیحدہ نہیں کرتے، یہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور روٹ سٹاک پر آپ انگریزی کا حرف جو ہے نا ٹی شکل کا نشان چاقو کی مدد سے وہ تقریباً 30 سے 40 سینٹی میٹر اونچائی پر وہ لگا دیتے ہیں، جس کی لمبائی تقریباً 2 سے 3 سینٹی میٹر کو یعنی 1 انچ کے برابر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ چشمے کو ٹی شکل والی نشان پر چھال کے اندر داخل کر کے احتیاط کے ساتھ روٹ سٹاک کی کیمبیم لیئر ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ چپکایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، سفید ریشے آپس میں اچھی طرح پیوست ہو جانے چاہیے، اور پھر اسے آپ سوتری وغیرہ کے ساتھ یا دیکھ لینا کس طرح سوتری زیادہ تر استعمال ہوتی ہے، اس سے مضبوطی سے آپ باندھ دیں۔ اور چشموں کی کامیابی کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا، وہ صحت مند چشموں کے انتخاب، یعنی بڈز بڑی صحت مند ہیلدی ہونی چاہیے، اور پیوند کاری کے صحیح وقت اور درست طریقے سے چشمے لگانے اور اس کی صحیح نگہداشت پر اگر نگہداشت اچھی ہوگی تو بہترین اس کی کامیاب اس کی بڈنگ ہوگی۔ اور تقریباً 2 ہفتے بعد جب چشمہ پھوٹنا شروع ہو جائے تو اس وقت آپ روٹ سٹاک کو نا پیوند کی جگہ سے تقریباً 7 سینٹی میٹر سے آپ
7 سینٹی میٹر اوپر سے کاٹ دیں تاکہ چشموں کی بڑھوتری اچھی طرح سے ہو سکے. اور جب چشمہ اچھی طرح وہ بڑھوتری کرنا شروع کر دے تو چشمے کے اوپر باندھی گئی جو سوتری ہے اس کو بھی آپ اتار دیں. اور ورنہ چھال کے اندر یہ وہ داخل ہو سکتی ہے اور چھال کٹ جانے کے بعد خوراک کی فراہمی رک سکتی ہے، اس لیے وہ اتارنا ضروری ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے یہ جو ٹی گرافٹنگ ہے، یہ آپ کو میں ایک تو یہ ٹی بڈنگ ہے نا، اور اسی طرح جب ٹی بڈنگ سے حوصلہ افزا نتائج حاصل نہ ہو رہے ہوں تو آپ ٹی گرافٹنگ کر سکتے ہیں. یہ ٹی گرافٹنگ جو آتی ہے نا، یہ پیمند کاری کا ایک طریقہ ہے. اس طریقے کے لیے پیمدی لکڑی کی عمر کم از کم 3 ماہ ہونی چاہیے، اور روٹ سٹاک پر انگریزی حرف ٹی شکل کا کٹ وہی اسی طرح کٹ بنایا جاتا ہے، اور پیمدی شاخ کے نچلے حصے کو قلم کی طرح وہ 5 سینٹی میٹر ترچھا کاٹا جاتا ہے. قلم جس طرح پہلے قلموں سے لکھتے تھے نا، اسے ترچھا کر کے قلم کی طرح کاٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پیمدی لکڑی کو ٹی کٹ میں داخل کیا جاتا ہے. اور پھر اچھی طرح سوتری یا مومی فیتے سے بھی، فیتا بھی بڑا اچھا مل جاتا ہے، مومی فیتا، اس کے ساتھ آپ مضبوطی سے باندھ دیں. اور بعد میں پیمدی لکڑی کے اوپر والے حصے سے ذرا اوپر سے لے کر جوڑ جو ہوتا ہے اس کے نچلے سرے سے ذرا نیچے تک مومی کاغذ جو ہے لپیٹ کر، اور دونوں سروں کو مضبوطی سے باندھ دیں. اور جب پیمدی شاخ پر چشموں سے شگوفے نکلنا شروع ہو جائیں تو مومی کاغذ آپ وہ کھول دیں، اور جب اچھی طرح بڑھوتری شروع ہو جائے تو نیچے سے بھی مومی کاغذ پہلے اوپر سے کھول دیں، پھر بعد میں نیچے والا بھی حصہ جو ہے وہ بھی کھول دیں. جب پیمدی شاخ کی نشو و نما اچھی طرح سے ہو جائے تو پھر آپ روٹ سٹاک کو آپ پیمدی جوڑ سے تقریباً 7 سینٹی میٹر اوپر سے کاٹ دیں. یہ میری جان بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں یہ، اور یاد رکھیں روٹ سٹاک سے پھوٹنے والے شگوفے اتارنا یہ نہایت ضروری ہے، اور پیمدی شکل کے علاوہ روٹ سٹاک سے پھوٹے ہوئے شگوفے وہ کاٹتے رہنا چاہیے، ورنہ شگوفے بہت زیادہ بڑے ہو جائیں گے اور پیمدی شکل جو چشمہ ہے اس کی نشو و نما پر برا اثر وہ پڑے گا. تو یہ نہایت ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اس نشست میں آپ کو یہ پیمند کاری کے معاملے میں آگاہی دینا بہت ضروری تھا. اور ترشابہ پھلوں کی صحیح نسل جو افزائش کے لیے یہ پیمند کاری نہایت ضروری چیز گردانی جاتی ہے، کیونکہ اس طریقہ کو بروئے کار لا کر ایک تو صحیح نسل جو ہے نا، پیور صحیح نسل پودے وہ تیار ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ پودے جلد بہراور وہ کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں، جلد وہ پھل دینا شروع کر دیں گے. اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے وقت درمیان میں 3 بار سانس لیا کرتے تھے. یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.